بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے ونی کے کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کے کو دھو ڈالتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 233۔ کچھ لوگ اکل یا ارینا قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑ آئے۔ دن چڑھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔
Please like, share and subscribe and comments. جزاک اللہ خیرا. اپنا خیال رکھیے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. جزاک اللہ خیرا.